فیہا فاکہۃن کہ اس زمین میں قسمہ قسم کے میوے ہیں، والنخل اور کھجوریں ہیں، ذات الاکمام قدرتی طور پر غلاف والی۔ یہ اس آیت کریمہ کا سادہ سا ترجمہ ہے۔ فاکہہ اس کو پھل، میوے، اس کا یہ لفظی معنی بھی ہے، اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ایسی چیز جس کو بھوک مٹانے کے لیے یا پیٹ بھرنے کے لیے نہ کھایا جائے بلکہ ذائقے اور لذت کے لیے کھایا جائے، اس کو فاکہہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ تو فرمایا کہ ہم نے اس زمین سے قسمہ قسم کے میوے پیدا کیے، والنخل اور فرمایا کھجوریں پیدا کی، ذات الاکمام کہ ان کھجوروں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ ان کے اوپر ایک کور چڑھایا۔ اگلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا والحب ذو العصف والریحان، اور اس زمین سے ہم نے اناج پیدا کیا، حب کا معنی دانہ، اناج پیدا کیا، ذو العصف بوسے والا، وہی پیکنگ والا، والریحان اور ہم نے اس زمین سے خوشبودار پھول پیدا کیے۔ ان آیات کو اگر ملایا جائے اور ملا کر ان کو سمجھا اور دیکھا جائے تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جس طرح آج دنیا میں بہت ساری کمپنیاں اپنی چیزیں بناتی ہیں، پروڈکٹس بناتی ہیں، ان کے اوپر ایک کور چڑھایا جاتا ہے، اور اسپیشلی کھانے والی چیزوں کو کور کے اندر ان کو رکھا جاتا ہے، تو اس کے اور بھی مقاصد ہوں گے، کمپنی کا نام، کمپنی کی مشہوری، یہ بھی مقصد ہوگا، لیکن ایک مین مقصد ہوتا ہے اس چیز کی حفاظت کرنا، اس خوراک کی، اس چیز کی حفاظت کے لیے اس کے اوپر شاپر کا، کاغذ کا، جو بھی کور چڑھایا جاتا ہے۔ تو اب یہ کور چڑھائے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی قدرت سے حضرت انسان کے لیے جو چیزیں کھانے کے لیے زمین سے نکالی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بھی بغیر ریپر کے، بغیر کور کے پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے گندم کو نکالا ہے تو گندم کے اوپر بھوسا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی ریپر چڑھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھجور کو پیدا کیا تو فرمایا ذات الاکمام، ہم نے کھجوریں ایسے نہیں بلکہ ان کی حفاظت کے لیے ان کے اوپر غلاف بھی چڑھایا ہے۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں حضرت انسان کے لیے ہیں، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، سارے کا سارا نظام یہ انسان کے لیے، اور انسان کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا ہونے والی کچھ نعمتوں کا ذکر ان آیات کے اندر ارشاد فرمایا۔ اب فرمایا فیہا فاکہۃ والنخل، اس زمین سے میوے نکالے اور کھجور۔ اب کھجور بھی تو پھلوں کے اندر شامل ہے، کھجور بھی تو میوہ ہے، پھل ہے۔ جب فاکہہ کہہ دیا، میوے کہہ دیا، اس میں سبھی آ گئے، اگر باقی اس کے اندر آ گئے تو کھجور بھی اس کے اندر آ گئی۔ اب کھجور کو علیحدہ طور پر ذکر کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ اس میں مختصر بات کریں، کھجور یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پسندیدہ چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ کھجور اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑی پسند تھی۔ کھجور کے بہت سارے طبی فوائد بھی ہیں، جیسے ہاضمہ درست رہنا، پیٹ کی صفائی ہونا، جسم کو طاقت ملنا، یہ طبی فوائد ہیں، اور یہ حکماء ہمیں بتاتے ہیں، کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن غلاموں کو، محبین کو جو بات سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے، اور وہ ہے نسبت۔ کھجور اللہ کے نبی کو پسند آئی، آمینہ کے لال نے اس کو تناول فرمایا، آمینہ کے لال نے پسند کیا، کائنات میں کھجور کے چرچے ہو گئے۔ اب کھجور کے طبی فوائد کے بعد اب حدیث مصطفیٰ کی طرف آ جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر کھجور موجود ہو، فرمایا اس گھر میں رہنے والے زندگی میں کبھی بھی بھوکے نہیں رہ سکتے۔ اب یہاں کھجور سے مراد علماء نے کھجور کا پھل بھی لکھا ہے، جیسے کھجور جو کھانے والی، اور درخت بھی لکھا ہے
کہ اگر کسی گھر کے اندر کھجور کا درخت موجود ہو تو اس گھر میں اللہ کی رحمتیں ہمیشہ برستی رہتی ہیں، ان کے رزق میں ہمیشہ برکت رہتی ہے۔ اور دوسرا فرمایا اگر کسی کے گھر میں کھجور موجود ہو، یہ پھل کھانے والی کھجوریں، تو فرمایا اگر کسی کے گھر میں کھجوریں ہر وقت موجود ہوں تو ان کھجوروں کی وجہ سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی برکتیں ان کے رزق میں شامل ہو جاتی ہیں، اور اس گھر کے رہنے والے کبھی بھی رزق سے محروم نہیں رہ سکتے، کبھی بھی بھوکے نہیں رہ سکتے۔ اور کھجوروں میں کھجور ہے جس کو اجوا کہا جاتا ہے، اجوا کھجور یہ عرب و عجم میں معروف ہے، اور بھی بہت ساری کھجوریں ہیں، اجوا یہ زیادہ معروف ہے، بچہ بچہ جانتا ہے اجوا کھجور، اور قیمتاً بھی یہ کافی مہنگی ہوتی ہے دوسری کھجوروں کی بنسبت۔ اب اجوا کھجور یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کو خاص نسبت ہے۔ تو اجوا کھجور کو یہ اسپیشلی نام کیسے ملا، یہ خاص طور پر اجوا کھجور پر کرم کیسے ہوا؟ سرزمین تھی عرب کی، اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد شریف میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ، تو شام کا وقت ہوا، سورج ڈلنے لگا، تو اچانک آمینہ کے لال کے کانوں میں ایک آواز پہنچی، اور پتہ چلا کہ باہر گلی میں بازار میں کوئی بندہ کھجوریں بیچ رہا ہے، سر پہ ٹوکرا ہے، کھجوریں بیچ رہا ہے۔ اور عرب والے سرخ رنگ کی اور لمبی بڑے سائز کی کھجوروں کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ وہ کھجوریں بیچنے والا جب مسجد کے قریب سے گزرنے لگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پیغام بھجوایا اور اس کو بلوا لیا، اس کو اندر بلایا گیا، سر پہ کھجوروں کا ٹوکرا ہے۔ اب کھجوریں بیچنے والا بھی کوئی عام نہیں تھا، کھجوریں بیچنے والا بھی کوئی عام نہیں تھا، بلکہ عاشقوں کا امام، مؤذن رسول، وہ مؤذن تھا جس نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی تھی۔ کھجوریں بیچنے والے بھی حضرت سیدنا بلال تھے، وہ بھی رنگ کے کالے تھے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے بلوا لیا، فرمایا بلال کیا کر رہے ہو؟ عرض کی حضور کھجوریں بیچ رہا ہوں۔ فرمایا کوئی بکی بھی ہیں؟ عرض کی حضور میرے پاس کھجوریں ہیں، رنگ کی کالی ہیں، سائز کی چھوٹی ہیں، اور لوگ بڑی بڑی کھجوریں پسند کرتے ہیں ذائقے والی، سائز میں سرخ رنگ کی، تو ابھی تک تو کچھ نہیں بیچ سکا۔ تو آمینہ کے لال نے وہ سارے کا سارا کھجوروں کا ٹوکرا نیچے اتروایا، فرمایا یہاں پر رکھو، آج تمہاری ساری کی ساری کھجوریں میں مصطفیٰ خود خریدوں گا، ساری خود خریدوں۔ وہ کھجور تھی اجوا اس ٹوکرے کے اندر۔ اب حضور نے خریدا، اب کائنات کی مہنگی سے مہنگی کھجوریں، سائز میں بڑی، رنگ میں خوبصورت، ذائقے میں مزیدار، وہ ساری کی ساری کھجوریں پیچھے رہ گئیں، اور کالے رنگ والی چھوٹے سائز والی کھجور سب سے آگے چلی گئی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ کوئی اور نہیں بلکہ صرف اور صرف آمینہ کے لال نے خرید لیا تھا، آمینہ کے لال نے لے لیا تھا۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ اور پھر کائنات میں اجوا کھجور کے ڈنکے بجنے لگے، اجوا کھجور کے نعرے لگنے لگے، ہر پاسے تیری نسبت نے میرے نام دا روڑا پا چھڑیا، ہر پاسے تیری نسبت نے میرے نام دا روڑا پا چھڑیا، مینو منگنا پیا نہیں در در تو ایسا خیر سخی نے پا چھڑیا۔ یہ نسبت ہی ایسی ہے، آمینہ کے لال کا پیار ہی ایسا ہے، حضور جس کو خرید لیتے ہیں پھر زمانہ اس کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ رنگ بھی کالا ہے، حبش کے رہنے والے ہیں، غلام کے بیٹے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابو لہب سرکار کا چچا، یہ قرآن میں آیت بھی، سورت بھی ہے نا سورہ لہب، لہب کا معنی ہے چمکتا ہوا، چمکتا ہوا، آگ کا شعلہ چمکتا ہوا۔ اور اس ابو لہب کو ابو لہب پتہ کیوں کہا جاتا، نام تو اور ہے، ابو لہب کیوں کہا جاتا تھا؟ اس کا رنگ بڑا چمکتا تھا، انتہائی خوبصورت، گورے رنگ والا، چٹا سفید، چمکتا ہوا چہرہ تھا اس کا۔ لوگ اس کے رنگ اور چمکتے ہوئے چہرے کی وجہ سے اس کا نام ختم کر دیا تھا، اور اس کو لوگ چمکتے ہوئے چہرے والا کہہ کر پکارتے تھے، لیکن چہرہ تو چمکتا تھا۔ ابو لہب کا رنگ تو سفید تھا، چہرہ تو چمکتا تھا، لیکن دل کالا تھا، نسبت مصطفیٰ نہیں تھی، غلامی مصطفیٰ کا پٹکا گلے میں نہیں تھا۔ اور ادھر بلال ہیں، رنگ کے کالے ہیں، عرب کے سردار بھی نہیں ہیں، ابو لہب کا نام بھی سرداروں میں آتا ہے، رنگ کے کالے ہیں،
غلام کے بیٹے ہیں، حبشہ کے رہنے والے ہیں، لیکن دل سفید ہے، دل چمکتا ہے، گلے پر حضور کی غلامی کا پٹکا ہے، غلامی مصطفیٰ کی نسبت ہے۔ اب ابو لہب نیچے رہ گیا، بلال کعبے کی چھت پر چلا جاتا ہے۔ یہ نسبت ہی ایسی ہے۔ وہ حضرت سلطان باہو نے کہا تھا نا کہ دل کاڑے ناڑوں منہ کاڑا چنگا، جے کوئی اس رمز نو پچھانے ہو۔ بات یہ ہے کہ بات اس رنگ کے نہیں ہے، بات اس چمکتے چہرے کی نہیں ہے، بات اس دل کی ہے۔ اگر دل کا تار مکین گنبد خضرا کے قدموں سے جڑا ہے تو کائنات میں ساری عزتیں ہیں۔ اگر دل کا حضور سے تعلق نہیں ہے، اگر انسان کو آمینہ کے لال کی نسبت حاصل نہیں ہے، تو پھر زمانے میں جتنا بھی کچھ آ جائے کبھی بھی وہ عزتیں نہیں مل سکتی جو حضور کی غلامی کی وجہ سے ملتی ہے۔ تو یہ جوا کھجور تھی جس کو حضور نے خریدا، اور پھر کائنات میں اس کے چرچے ہوئے، اور نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ انعام عطا فرمایا۔ فرمایا کہ جو شخص اجوا کھجور کے 7 دانے صبح کے وقت کھا لے تو اس دن شام تک اس بندے پر زہر بھی اثر نہیں کر سکتا۔ تو یہ فرمایا فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، کہ ہم نے اس زمین سے قسمہ قسم کے میوے نکالے، اور ہم نے غلاف والی کھجوریں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس زمین سے پیدا کی جو انسان کے لیے ہے۔